چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ سندھ اور پاکستان کے عوام کینال کے منصوبے کو مسترد کرتے ہیں۔ وفاقی حکومت فوری طور پر یہ متنازع منصوبہ واپس لے، ورنہ پیپلز پارٹی اس کے ساتھ نہیں چل سکے گی، جبکہ یہ ایشو وفاق کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پانی کی منصفانہ تقسیم ہمارا قومی رسپانسبلٹی ہے، بین الاقوامی رسپانسبلٹی ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو وفاق کو خطرہ میں ڈال سکتا ہے، جو عالمی سطح پر پاکستان کو مسئلے میں ڈال سکتے ہیں۔ حیدرآباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ متنازع کینال منصوبہ ایک ایسا ایشو ہے جو عالمی سطح پر پاکستان کو مسئلے میں ڈال سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں جب عمران خان نے 2 کینالز بنانے کی اجازت دی تو پیپلز پارٹی کے جیالوں نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اس کے بعد عوام کی طاقت سے عدم اعتماد کی تحریک لے کر آئے اور 2 کینالز کی اجازت دینے والے کو گھر بھیج دیا۔ اور آپ نہ صرف بولے، آپ نہ صرف مقابلہ کیا، آپ نے تاریخ میں پہلی بار کسی چور دروازوں سے نہیں، کسی کورٹ کے عدالت پہ کھٹکھٹا کے نہیں، آپ نے تاریخ میں پہلی بار عدم اعتماد لے کر آئے۔ وہ جو 2 کنال بنانے والا عمران خان صاحب تھا، اس کو گھر بھیج دیا تھا۔ بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پانی کی منصفانہ تقسیم ہماری قومی اور عالمی ذمہ داری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے یہ بھی کہا کہ ہم تو متنازع کینالز کے منصوبے کے خلاف مستقل آواز اٹھا رہے ہیں، مگر اسلام آباد والے اندھے اور بہرے ہیں، وہ دیکھنے اور سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہم متنازع کینال منصوبے کی مخالفت اصولوں کی وجہ سے کر رہے ہیں اور اس لیے کہ میرا وفاق خطرے میں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عین اس وقت جب دہشت گرد تنظیمیں بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں حملے کر رہی ہیں اور پورے ملک میں دہشت گردی کی آگ لگی ہوئی ہے، ایک ایسا موضوع چھیڑ دیا گیا ہے جس سے بھائی کو بھائی سے لڑنے کا خطرہ ہے اور وفاق کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے اور سب سے بڑھ کر ہمارے پیاسے مر جانے کا خطرہ ہے۔ بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ متنازع کینال بنانے والے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور ہماری وجہ سے طاقت ان کے پاس ہے۔ اگر آج شہباز شریف وزیر اعظم ہیں تو انہیں سندھ کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے، اگر ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوں گے تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک کی ترقی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں اور ان کے پس پردہ عالمی طاقتوں کو عبرت ناک شکست ہو، چاروں صوبوں میں ترقی ہو، مہنگائی میں کمی ہو، روزگار کے مواقع میسر ہوں، اور اس حد تک ہم ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں۔ بلاول بھٹو نے حکومتی جماعت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون کی ہر پالیسی کسان دشمن ہے۔ پہلے انہوں نے گندم سکینڈل کی وجہ سے ہمارے کسانوں اور ہاریوں کے معاشی قتل کا بندوبست کیا اور پھر امدادی قیمت دینے کی بجائے چاروں صوبوں کو کسانوں کو امدادی قیمت دینے اور گندم خریدنے سے روک دیا۔ یہ سراسر ظلم ہے۔ بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ اب یہ صحرا کو آباد کریں گے، یہ چولستان کے ریگستان میں کاشتکاری کرنا چاہتے ہیں، جبکہ 25 سال سے یہاں پانی کی قلت چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے نئے علاقے کو آباد کرنا ہے تو ضرور کریں، مگر دریائے سندھ پر ہم سودا نہیں کریں گے۔ وہ ہمارے ریگستان کو آباد کریں گے، کاش تو وہ میرپور خاص میں، ٹنڈو لیار میں، سرائے وسیب میں، پنجاب میں نہیں، وہ تھر پارکر اور چولستان کے ریگستان میں کاشت کرنا چاہتے ہیں بھائی، اور وہ بھی نیا کناز نکال کے۔ بھائی اگر پانی موجود ہی نہیں ہے، قلت آج سے نہیں، 25 ایئرز، مطلب جب سے۔ بلاول بھٹو نے یہ بھی کہا کہ اگر حکومت یہ متنازع منصوبہ روک دیتی ہے تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کر زرعی شعبے میں ترقی کے لیے اگلے 50 سال کے منصوبے بنانے کے لیے تیار ہوں۔